السلام علیکم فرینڈز، کیا حال ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ یقیناً آپ کی عید جو ہے وہ بہت اچھی گزری ہوگی اور عید کی چھٹیاں گزارنے کے بعد اب دوبارہ جو ہے وہ لائف نارملائز ہو گئی ہے ہمارے یہاں پہ استنبول میں، ٹرکی میں تو جو ہے یہ لانگ ویکینڈ جو ہے وہ ہو گیا، چونکہ ہماری عید جو ہے وہ 20 کو تھی اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ فرائیڈے آ گیا، پھر سیٹرڈے سنڈے ویسے جو ہے وہ نارملی یہاں پہ آف ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ابھی سنڈے تک جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ ورکنگ نہیں ہے۔ لیکن الحمدللہ ہم لوگ چونکہ ایک تو فارن کنٹری میں ہیں، دوسرا ہماری سوشل ایکٹیویٹیز اتنی زیادہ نہیں ہیں، اور تیسرا یہ ہے کہ فیملیز نہیں ہیں، تو اس وجہ سے بھی ہم ذرا ایزی ہیں، کوئی بہت زیادہ مصروفیات نہیں ہیں، تو صرف ہم نے تو عید کی جو ہے وہ ہالیڈے کی ہے۔ اور چونکہ یہاں پہ جس بلڈنگ میں ہمارا آفس ہے یہ 24/7 اویلیبل ہوتی ہے، کولیکٹیو ہاؤس بیسیکلی اس کا نام ہے، اور کولیکٹیو آفسز ہیں جیسے ہمارے پاکستان میں بھی اب جو ہے کلچر سٹارٹ ہو گیا ہے۔ تو آج کی یہ جو ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایک نیوز جو ہے آج سے آلموسٹ جو ہے وہ 2 ہفتے پہلے 3 ہفتے پہلے جو ہے وہ سننے میں آئی تھی کہ ٹرکش گورنمنٹ جو ہے وہ صرف اور صرف ٹرکش ایئر لائن اور کراچی سے چلنے والی جو پیگاسس ایئر لائن ہے اس کے جو پیسنجرز ہیں انہیں کوارنٹین کر رہی ہے، اور قطر اور عمان ایئر ویز جو ہیں اس کے پیسنجرز کو یہ ریلیکسیشن جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ تو کل یہ بات جو ہے وہ ویریفائی ہوگی اس طرح کہ کل جو ہے وہ میرے 3 دوست جو ہے وہ تشریف لائے۔ ایک جو ہے وہ لاہور سے انہوں نے ٹریول کیا، اس میں جو ہے وہ ایک فیملی تھی، ہسبینڈ وائف اور ان کے 2 بچے، اور وہ ٹرکش ایئر لائن پہ جو ہے وہ تشریف لائے۔ دوسری فیملی جو ہے اس میں ہسبینڈ وائف وہ جو ہے قطر ایئر ویز پہ تشریف لائے، اور تیسری جو ہے فیملی اس میں 2 دوست ہیں میرے، کالج کے فیلوز ہیں، تو وہ دونوں جو ہے بیچلر ہیں، وہ ٹورزم کے لیے آئے، انہوں نے بھی ٹرکش ایئر لائن سے ٹریول کیا کراچی سے استنبول۔ اب ماجرا یہ ہوا کہ جب وہ یہاں پہ استنبول پہنچے تو ٹرکش ایئر لائن کی دونوں جو فیملیز ہیں انہیں جو ہے وہ کوارنٹین سینٹر میں بھجوا دیا گیا، اور یہ جو فیملی قطر ایئر ویز پہ آئی، ہسبینڈ وائف جو ہیں، انہیں جو ہے وہ جب یہ پہنچے تو تھوڑی دیر بعد انہیں جو ہے ریلیکس کر دیا گیا اور انہیں کوارنٹین سینٹر جو ہے وہ نہیں بھیجا گیا۔ اور اس سے پہلے بھی 2-3 دوستوں نے یہ بات میرے ساتھ شیئر کی تھی کہ جی عمان اور قطر ایئر ویز کے جو پیسنجرز ہیں انہیں ٹرکش گورنمنٹ کوارنٹین سینٹر نہیں بھجوا رہی، تو لاجیکلی چونکہ یہ بات سمجھ میں نہ آنے والی تھی اور میں اس بات پہ جو ہے وہ بلیو نہیں کر رہا تھا، اور پریکٹیکلی جو ہے وہ مطلب ایسا ہونا بھی مشکل تھا کہ گورنمنٹ کی پالیسی تو ایسی کوئی نہیں ہو سکتی ہے کہ جی 2 ایئر لائنز جو ہیں ان کے پیسنجرز کو کریں گے اور 2 کو نہیں کریں گے کوارنٹین، تو کنٹریز کے لیے ہے، کنٹریز کے جو پیسنجرز ہیں ان کے لیے ہے، اس میں ایئر لائن کا تو کوئی انوالومنٹ یا ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ لیکن کل یہ بات جو ہے وہ پروو ہوگی۔ اب ہم نے اس کی جو ہے وہ تحقیقات کرنے کی کوشش کی کہ ایسا ہے کیوں، تو دیکھنے میں یہ آیا کہ آلموسٹ جو ہے 2.5 لاکھ پیسنجرز آل اوور دا ورلڈ ٹرکی جو ہے وہ آتے ہیں ڈیلی۔ اب ان 2.5 لاکھ میں آپ دیکھیے کہ 7 کنٹریز جو کوارنٹین کے اندر جو شامل ہیں اس میں سے اگر آپ ایک رف اندازے کے مطابق 1000 یا 2000 پیسنجرز کی بھی اگر مطلب آپ کیلکولیشن کریں کہ وہ ان کنٹریز سے آ رہے ہیں جو کوارنٹین کے اندر شامل ہیں، تو ان کنٹریز کے پیسنجرز کو کوارنٹین سینٹر میں گورنمنٹ جو ہے وہ فری اکوموڈیٹ کر رہی ہے، ان کی اکوموڈیشن اور فوڈ کا جو ایکسپینس ہے وہ گورنمنٹ کے ذمہ ہے، اگرچہ پاکستان اور افغانستان جو ہے وہ 7 ڈیز ہیں، باقی تو جو ہے 14 ڈیز ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے ان کے لیے ان پیسنجرز کو فری آف کاسٹ جو ہے وہ اکوموڈیٹ کرنا آسان کام نہیں ہے، تو اس لیے انہوں نے جو ہے وہ یہ جو 2 فلائٹس ہیں ان کے پیسنجرز کو تھوڑی ریلیکسیشن جو ہے وہ دے دی ہے۔ اب اس کے لیے گورنمنٹ آف ٹرکی جو ہے امیگریشن ڈپارٹمنٹ، ان کے پاس ایکسکیوز کیا ہے کہ جو قطر ہے اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ دوحہ سے جو ہے وہ ٹرانزٹ ہو کے آتی ہے، اور دوحہ میں کوئی 3-4 گھنٹے کا نارملی سٹے ہوتا ہے، اور جو عمان ہے اس کا مسقط میں جو ہے وہ سٹے ہوتا ہے، اور مسقط میں 4-6 گھنٹے 8 گھنٹے، ایون جب میں آیا تھا تو 12 گھنٹے سٹے بھی تھا، تو اس وجہ سے جو ہے پھر جب یہ ڈائریکٹ فلائٹ آ رہی ہوتی ہے ٹرکش اور پیگاسس پاکستان سے،
تو پھر تو یہ کلیئر پتہ ہوتا نہیں کہ یہ پیسنجر جو ہیں یہ پاکستان سے ہی ٹریول کر رہے ہیں. لیکن قطر اور عمان جب دوحہ اور مسقط سے یہ آ رہی ہوتی ہے تو اس میں اوبیسلی صرف پاکستانی پیسنجرز نہیں ہوتے بلکہ دوسرے پیسنجرز بھی ہوتے ہیں. اور وہ جو فلائٹ ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان سے دوحہ اور مسقط وہ تو آپ جاتے ہیں عمان اور جو ہے وہ قطر ایئر ویز پہ، لیکن جب آپ مسقط یا دوحہ پہنچتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو جو ہے ٹرکش ایئر لائن نارملی جو ہے وہ ملتی ہے. تو وہ جو ٹرکش ایئر لائن ہے وہ پیسنجرز لے کے آ رہی ہوتی ہے دوحہ اور مسقط سے. تو اس لیے جو امیگریشن ڈپارٹمنٹ ہے ان کے پاس یہ ایکسکیوز ہوتا ہے کہ یہ جو سارے پیسنجرز ہیں یہ تو آ رہے ہیں ان سٹی سے، یعنی یہ پاکستان سے نہیں آ رہے ہیں، یا لاہور کراچی اسلام آباد سے نہیں آ رہے ہیں، تو لہٰذا انہیں جو ہے وہ ریلیکس کر دیا جائے. تو میں اس ویڈیو کے تھرو اپنے ان تمام دوستوں کو جو کہ نیئر فیوچر میں ٹریول کرنے جا رہے ہیں انہیں یہ ایڈوائز کروں گا کہ وہ ہو سکے تو وہ قطر اور عمان ایئر ویز جو ہے ان کے تھرو ٹریول کریں. سیکنڈ بہت امپورٹنٹ بات جو کہ آپ کو ٹریول ایجنٹ بھی نہیں بتاتے، اور یہ جو آپ کے جو ہے آئی فورگاٹ، آئی بیگ یور پارڈن، یہ جو آپ کے کنسلٹنٹ ہیں، سوری، آپ کے جو کنسلٹنٹ ہیں یہ بھی آپ کو نہیں بتاتے کہ جب آپ پاکستان سے یا انڈیا سے یا کسی بھی کنٹری سے ٹرکی آ رہے ہیں اور آپ نے یہاں پہ آ کے ریزیڈنس پرمٹ اپلائی کرنا ہے تو اوبیسلی آپ کا جتنا ویزا ہے اس کے لیے آپ کو ٹکٹ چاہیے ہوتا ہے ریٹرن، چونکہ ٹورسٹ ویزا پہ آپ کو ریٹرن ٹکٹ مینڈیٹری ہے. اب ریٹرن ٹکٹ آپ کو اتنے ہی ڈیز کا ملے گا جتنے ڈیز میں آپ نے ویزا لیا ہوا ہے. لیٹ سپوز آپ کا 25 ڈیز کا ویزا ہے تو آپ کی ریٹرن ڈیٹ 25 ڈیز کی ہی ہوگی. اب چونکہ ریزیڈنس پرمٹ استنبول سے ابھی جو بننے میں آ رہا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ جس دن اپلائی کرتے ہیں تو آپ کی کوئی 8-10 دن بعد 15 دن بعد آپ کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ آتی ہے. نارملی 10 دن بعد آتی ہے، ابھی چونکہ عید کی ہالیڈیز تھی اس وجہ سے شاید جو ہے 16 دن بعد آئی ہے جو میرے کلائنٹ سے. تو 15 دن بعد جب یا 10 دن بعد آپ کی اپوائنٹمنٹ آتی ہے تو اپوائنٹمنٹ کے بعد جو ہے وہ کوئی 5-10 دن آپ کے میکسیمم لگتے ہیں اپروول میں اور کارڈ جو ہے وہ آنے میں. تو اگر ہم ایک رف کیلکولیشن کریں تو تقریباً 20 سے 25 یا 25 سے 30 دن کے اندر اندر آپ کا استنبول سے کارڈ جو ہے وہ آ رہا ہے. اب اگر آپ کا جو ویزا ہے اس کی ویلیڈیٹی جو ہے وہ 25 ڈیز کی ہے، آپ کا جو سٹے ہے 25 ڈیز کا ہے، تو ممکن ہے کہ 25 ڈیز کی آپ ٹکٹ لے کے آئیں لیکن آپ کا 25 ڈیز کے اندر کارڈ نہ آئے تو آپ کی جو ریٹرن ہوگی وہ تو ویسٹ ہوگی. اور سیکنڈ یہ ہے کہ وہ دوست جنہوں نے یہاں پہ آ کے ریزیڈنس پرمٹ اپلائی کرنا ہے اور انہوں نے واپس نہیں جانا، 2-4-6 مہینے بعد یا سال بعد جانا ہے، تو ان کی بھی ریٹرن جو ہے وہ ویسٹ ہو جاتی ہے. تو ان دوستوں کو میں ایڈوائز کروں گا کہ وہ اپنے ٹکٹ ایجنٹ سے ون وے ود کینسلیشن جو ہے وہ ٹکٹ لیں، یعنی جو آپ کی ریٹرن ٹکٹ ہوگی وہ ود کینسلیشن جو ہے وہ آپ لیں تاکہ اس کا آپ کو جو ہے وہ فائدہ ہو جائے. اب جیسے میرے دوست جن کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں، اپنے دوستوں کے لیے ٹکٹس جن سے میں بنواتا ہوں، وہ ہم سے چارج ہی ون وے ود کینسلیشن جو چارجز ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں. لائک اگر 55,000 جو ہے وہ فیئر بن رہا ہے لاہور سے استنبول کا کینسلیشن چارجز ایڈ کر کے، تو وہ ہمیں پے ہی 55,000 کرنا پڑتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم پہلے 75,000 یا 80,000 پے کریں گے، 55,000 جب وہ رکھیں گے اور پھر 25,000 ہمیں 20 دن بعد ریٹرن کریں گے یا ریفنڈ کریں گے، وہ ہم سے چارج ہی وہ کرتے ہیں. تو یہ سیکنڈ جو ہے امپورٹنٹ بات آپ لوگوں کو بتانی تھی کہ آپ اپنے پیسے جو ہے ان کو بچائیں اور اس طرح جو ہے وہ آپ اپنا مطلب جو ہے وہ روٹ جو ہے اس کو سیکیور کر سکتے ہیں. یا پھر آپ اپنی جو ریٹرن ٹکٹ ہے وہ آپ کروا کے لائیں فلیکسیبل ڈیٹس میں کہ آپ اسے جو ہے وہ چینج کر سکتے ہوں. اور ایک بہت امپورٹنٹ بات جو میں بالکل اینڈ پہ بتانا چاہ رہا تھا، یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی رہا اور اس کے ساتھ ساتھ میرے بہت سارے دوست چونکہ وہ کیوریز آتی رہتی ہیں تو ہمیں اس چیز کی بھی انفارمیشن جو ہے وہ بالکل اتھینٹک ہے. وہ یہ ہے کہ آپ آن لائن ٹکٹ بک نہ کیجئے. میں آپ کو یہ ہمبل ریکویسٹ کروں گا، آپ کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ آن لائن ٹکٹس بک نہ کیجئے. چاہے آپ جو ہے وہ اپنی
جو ایئر لائن کی اپنی ویب سائٹ ہے وہاں سے جا کے کر رہے ہیں، چاہے آپ ڈومیسٹک کر رہے ہیں، آپ انٹرنیشنل ٹکٹ جو ہے وہ ریزرو کر رہے ہیں، بک کر رہے ہیں، آپ اپنے کریڈٹ کارڈ سے چاہے پرسنل سے پے کر رہے ہیں، لیکن آپ نہ کیجئے۔ یہ جو ہے وہ ڈیٹیل اس کی کیا ہے وہ الگ سے میں ایک ویڈیو بناؤں گا، اس میں آپ کو میں اپڈیٹ کروں گا۔ ایجنٹ سے ٹکٹ کروائیے، آپ بہت فائدے میں رہیں گے، اور خود اگر کروائیں گے تو خدا نخواستہ جو ہے وہ زیادہ چانسز ہے کہ نقصان میں جائیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ترکی سے ساجد علی حیدر کا سلام۔